اور انہوں نے فل بینچ کی وہاں پر اپیل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج کے اب تک کی جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس جمال خان بندوخیل نے اپنے گزشتہ روز کے بیان کی وضاحت کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو 4-3 کا فیصلہ ہے وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں کہ 4-3 کے فیصلے سے جو سو موٹو نوٹس لیا گیا تھا اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور جو اس کے 2 حصے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ججز کی کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے معاملات کو ٹیک اپ کرے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا سو موٹو ہو سکتا تھا، نہیں تو 4 ججز نے 3 کے مقابلے میں اسے مسترد کر دیا ہے، جس کے اوپر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ کیا اقلیت جو ہے وہ اکثریت کے فیصلے کو مسترد کر سکتی ہے۔ گویا کہ جب 5 ججز رہ گئے تھے تو اس میں 2 نے مخالفت کی تھی اور 3 نے سو موٹو جو کاروائی ہوئی تھی اس کی حمایت کرتے ہوئے ایک فیصلہ دیا تھا۔ تو اور چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہمارے چیمبرز میں ہو رہا ہے اسے یہاں پر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا کہ اس وقت جتنی بھی آندیاں، جتنے جھکڑ، جتنا طوفان ہے وہ ٹیلی ویژن سکرین کے پیچھے چل رہا ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر بظاہر چہرے بہت کمپوزڈ ہیں، بظاہر پیشنس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تقاریر کرنے کے باوجود ابھی منہ سے آگ نہیں نکالی جا رہی ہے، آگ بگولا نہیں ہو رہے ہیں، لیکن جو اصل طوفان ہے وہ ان چہروں کے پیچھے ہے، وہ سپریم کورٹ سے آنے والی آبزرویشنز اور ریمارکس کے پیچھے ہے، اور وہ لوگ جو کہ بہت قریب سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جس طرح سے کہ آج ہم نے دیکھا کہ لمحہ نیوز کے ساتھ آپ صبح سے جڑے ہوئے ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ جو بدلتی صورتحال ہے اس کو جاننے کے لیے ہم آپ کی جانب سے جس طرح سے سکرین کے ساتھ آپ گلو ہو چکے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے آئینی مسائل کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جسٹس جمال بندوخیل اور ان کے ساتھی جنہوں نے اختلافی فیصلہ دیا 4 ججوں نے، وہ کہاں کس حد تک جا سکتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی پاکستان ڈیموکریٹک کی جو جماعتیں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، وہ کس حد تک جا سکتی ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سارے پروسیس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی 30 اپریل کو جس طرح سے شیڈول کا اعلان ہوا تھا کہ الیکشنز ہو جائیں گے، یا وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا الیکشنز جو ہیں 8 اکتوبر پر منتقل ہو جائیں گے، کیا ملتوی ہو جائیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا 8 اکتوبر کو بھی انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان پولیٹیکل پارٹیز سے جس یقین دہانی کی بات کر رہے ہیں، وہ یقین دہانی ابھی تک عمران خان کے وکیل علی ظفر سے کے سوا اور کسی نے نہیں دی ہے۔ جس طرح کی زبان رانا ثناء اللہ نے اور کھلے بندوں انہوں نے کہا کہ پھر اب یا ہم رہیں گے یا عمران رہے گا، تو اس کے بعد سے جو فضا بنی ہے اس کے تناظر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سیاسی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے، یہ جو جمہوری پروسیس ہے، یہ چلتا رہے۔ گویا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو نیک نیتی ہے، جو ملک کے اندر جمہوریت کا تسلسل ہے، جو ملک کے اندر سیاسی عمل ہے، جو ملک کے اندر افراتفری، بے چینی، بے یقینی اور تناؤ کی کیفیت ہے، اس کو کم کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطمع نظر یہ ہے کہ وہ سپٹمبر کے اوائل میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس سے قبل وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا فیصلہ دے کر جائیں جو ان کے کریڈٹ پر ہو۔ وہ 90 دن کے اندر انتخابات کا جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا بھی اس پر عمل درآمد کروائیں۔ اس کے علاوہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ ٹیمپریچر کو کم کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئین کی پاسداری کے اوپر بھی پابند کر سکیں۔ گویا کہ ایک بہت بڑا اپنے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے ہدف طے کر لیا ہے،
اور ایک بہت بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے، جو کہ معروضی حالات ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، وہ اس ٹارگٹ کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ جس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اس بینچ کے اندر سے اختلافی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ جس مقدمے کو سن رہے ہیں اس مقدمے کے دونوں فریق اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے ایک کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے آئینی جو اختیارات ہیں، ان کے جو رولز کے تحت دیے گئے اختیارات ہیں، ان کو کرٹیل کرنے کے حوالے سے، ان کے پروں کو کاٹنے کے حوالے سے بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ جہاں سو موٹو ایکشن لینے کے حوالے سے ایک کمیٹی آف ججز بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہیں پر جو بینچز بنانے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی اس نئے قانون میں کہ جسے گزشتہ شام بہت جلدی میں پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد اسے پارلیمانی کمیٹی میں بھیجا گیا، پارلیمانی کمیٹی نے آج جلدی میں اسے اپروو کر کے دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹ اس وقت جلدی میں نظر آ رہی ہے، بلکہ سپریم کورٹ بھی جلدی میں نظر آ رہی ہے، اور اس ساری صورتحال کے اندر عوام کا جو تناؤ ہے، عوام کے اندر جو بے چینی ہے، عوام کی جو بے یقینی ہے، عوام کا جو یقین متزلزل ہو رہا ہے، وہ یہ سارا عمل بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو قانون پیش کیا گیا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا نون لیگ جو ہے وہ دوبارہ سے عدلیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہیڈ آن کولیجن کرنے جا رہی ہے جس طرح سے ہم نے جسٹس سجاد علی شاہ کی کورٹ میں دیکھا تھا؟ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اسی طرح سے الیکشنز کا اعلان کرنے جا رہی ہے جس طرح سے آرٹیکل 63A کی جو وضاحت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو متنازع بنایا؟ اور اس سے پہلے پاناما کیس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کا معاملہ پاناما کیس سے شروع ہوا اور پھر انہیں سزا اقامہ کیس میں دے دی گئی، تو یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے اس قسم کی ایک کنفیوژن ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے جو لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات کا عنصر ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ عوام کے ان شکوک و شبہات کو ایک طرف تو دور کریں اور نظام عدل پر، نظام انصاف پر عوام کا جو اعتماد ہے اس کو بحال رکھیں، تو دوسری جانب آئین کی عملداری کے لیے 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے لیے جو آئین کے اندر ایک قدغن لگائی گئی ہے اس کو بھی یقینی بنائیں۔ تو اس سارے تناظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اس معاملے پر کچھ خاص تعاون کرتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بہت پیشنس کے ساتھ ایک طرف اور دوسری جانب بہت بے صبری کے ساتھ سپریم کورٹ کا فیصلے کے منتظر ہیں کہ وہ اعلان کرے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے اور ایک ایسی فضا پیدا کر دی جائے کہ حکومت کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہے کہ وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے قومی سطح کے انتخابات کا بھی اعلان کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور یہ صورتحال اس طرف بڑھ جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس نے بھی اب آر یا پار کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد مریم نواز صاحبہ قصور کے اندر دھواں دار تقریر کرتی پائی جائیں گی، شام ہوتے ہوتے وکلاء کا ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ہوتا نظر آئے گا۔ تو ایک ایسی تناؤ کی کیفیت ہے، ایک ایسا طوفان ہے، ایک ایسا لل بیفور سٹارم ہے، یعنی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے جس کو ابھی عوام نے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ طوفان ابھی آیا تو نہیں ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ طوفان آتا ہے یا وہ طوفان ٹل جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس بات کے اوپر ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے، اور جن علاقوں میں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت انتخابات کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہاں
दहशत गर्दी का ख़तरा है, उन इलाकों में आप इंतखाबात भले मुलतवी कर दें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे 2 सूबों के अंदर इंतखाबात ना करवाएं। तो ये जो मामला यहाँ खड़ा है, ये बहुत इस वक्त संजीदा और बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है। PDM की जमातें जो हैं वो चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें पार्टी बनाकर उनका मौक़िफ़ सुने, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गैर ज़रूरी तवालत नहीं देना चाहते हैं। वो इसका फ़ैसला जल्द करना चाहते हैं और इस मामले को तो वो लगता है कि इस वीकेंड तक निपटाना चाहते हैं, जबकि PDM हुकूमत जो है और उसकी हवारी जमातें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाहता है कि ये मामला इस वीकेंड की बजाय कई वीकेंड्स के ऊपर तवालत इख्तियार कर जाए और 30 अप्रैल की डेट आकर गुजर जाए और ये बात झूठ हो कि 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं। तो इस सारे मामले में देखना ये है कि अवाम कहाँ खड़े हैं। अगर आज वकला बाहर निकलते हैं और वकला बाहर निकल के एक बड़ा प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरी जानब मरियम का कसूर वाला जलसा भरपूर होता है, तो दरअसल ये दोनों एहतजाज जो हैं ये बराबर पलड़े में आ जाएंगे। तो इसके तहत कोई फ़ैसला नहीं हो सकेगा। आने वाले दिनों में या आने वाले एक आधे दिन में अगर अवाम ज़मान पार्क में जमा होना शुरू हो जाते हैं और बेतहाशा पूरे लाहौर उमड़ आता है, तो अगर लाहौर ने ये फ़ैसला दे दिया कि इंतखाबात होने चाहिए तो फिर PDM को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन अगर लोग जो हैं नहीं निकले और इमरान खान की कॉल के बावजूद ना निकले और वकला का एक ग्रुप जो कि दरअसल PTI का से मफाद याफ्ता है वो सामने सिर्फ आता है, तो फिर उसकी बुनियाद पर फ़ैसला नहीं हो सकेगा। और इमरान खान जो हैं इस वक्त बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, वो बहुत मोहतात तकारीर कर रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ का मंत्रा पढ़ रहे हैं, वो कानून की हुक्मरानी का बार बार तज़किरा कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मतलब और मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला करे कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने हैं, ताकि महंगाई की वजह से जो इस वक्त PDM की हुकूमत पिछले कदमों पर नज़र आ रही है, जो उसकी मकबूलियत जो है वो पाताल की अथाह गहराइयों में गिरी हुई है, तो उसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन PDM की जमातें सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने से रोकने में पूरी तरह से इस वक्त मशगूल हैं कि जिससे उनका नुकसान हो जाए, और वो चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से अपना जो एक रेस्ट्रेन का मुजाहरा करे और ये एक सवालिया जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जो सियासी मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट में हल होने की बजाय पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। यही वजह है कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ बार बार सवाल उठाया कि आप इस मामले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं ले जाते हैं। PDM की भी यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से मामला पार्लियामेंट में आ जाए और पार्लियामेंट जो है वो इस पर फ़ैसला कर दे, बल्कि उसने तो फ़ैसला कर दिया हुआ है कि 30 अप्रैल को इंतखाबात नहीं होने चाहिए बल्कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात होने चाहिए। जबकि PTI जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में रहे और वहाँ से एक फ़ैसला आ जाए। अब ये इस तरह से जो फ़ैसले लेने और फ़ैसले देने का रुझान है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यही सूरत हाल चीफ जस्टिस साकब निसार के ज़माने में थी, यही सूरत हाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में थी। हाँ, अलबत्ता चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली के ज़माने में ये सूरत हाल कम थी, बल्कि आखिर में जब पनामा केस उनके पास आ गया था तो उन्होंने उस वक्त जो PTI के वकील थे नईम बुखारी साहब, उनसे पूछा था कि क्या आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाने पर राज़ी हैं तो मुझे बताएं, जिस पर नईम बुखारी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि कोई इंक्वायरी कमीशन बने बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फ़ैसला दे। तो अनवर ज़हीर जमाली साहब ने उनका केस जो है वो सुनने से माजरत करते हुए अपनी रिटायरमेंट पर चले गए थे और उसके बाद से मामला उठा लिया गया और फिर इस मुल्क के अंदर
وہ بھد اڑی ہے، وہ خاک اڑائی گئی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے مد مقابل کھڑی نظر آتی ہیں، اس کے مقابلے میں کھڑی نظر آتی ہیں، اس کو للکارتی نظر آتی ہیں، اس کو ترکی بد ترکی جواب دیتی نظر آتی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز کی ایک لمیٹیشن ہے، وہ سیاسی لیڈرز نہیں ہیں، وہ سیاسی معاملات کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہی اصل نقص ہے جو پیدا ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو آخر میں ان کے پاس ایسے بہت سارے ایشوز آئے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ پولیٹیکل ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر آپ ڈسکس کریں، وہاں طے کریں، عدلیہ کو اس میں مت گھسیٹیں۔ لیکن اب جس طرح سے چیف جسٹس عمر عطا بدیال اس پر بضد ہیں کہ وہ اس پر فیصلہ دینا چاہتے ہیں، وہ 63A کی جو تشریح کر چکے ہیں اس کی نظر ثانی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ اس معاملے پر فل کورٹ یا 13 ججز کو بٹھانے پر تیار نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے دوبارہ سے سپریم کورٹ متنازع ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے وہ بالعموم اور مریم نواز صاحبہ بالخصوص اس وقت پورے قد کے ساتھ پوری طرح سے ڈٹی ہوئی ہیں، اور وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں اور اس کے بعد الیکشن ہوگا۔ گویا کہ وہ چاہتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی وجہ سے جو نواز شریف کو نقصان ہوا تھا اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ جس طرح سے جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ویسے ہی عمران خان کو بھی جیل میں ڈالا جائے۔ ان کے خیال میں جو ایک ایسے کو تیسا اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے مستاق، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو تو دونوں ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام مریم نواز صاحبہ کے اس مطالبے کے ساتھ کھڑی ہیں یا عمران خان صاحب کے فوری الیکشن کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے مینار پاکستان کے اندر ایک امپریسو جلسہ کیا، لیکن وہ جلسہ ویسا نہیں تھا جیسا 2014 میں انہوں نے مینار پاکستان بھر دیا تھا، یا پھر اس کے بعد بھی جو انہوں نے کیا تھا، یہ جلسہ اس طرح نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ڈی آئی کی بہت زیادہ جو قیادت تھی اس کو گرفتار کیا گیا تھا، صوبے بھر سے بسوں کو روکا گیا تھا، ورکرز کو نہیں آنے دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود لاہور سے بہت سارے لوگ نکل کر ان کے جلسے میں گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کراؤڈ پل نہیں کر رہے ہیں، عمران خان بلا شبہ کراؤڈ پل کر رہے ہیں، وہ اور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت کرپٹ ہے، پی ڈی ایم کی قیادت چور ہے، ڈاکو ہے، اور عمران خان ان کے مقابلے میں کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس کے بعد تو دو معاملہ برابر ہو چکا ہے، اور جو فرا گوگی پر اس وقت الزامات لگ رہے ہیں تو وہ دراصل پنجاب حکومت کے معاملے ہیں، وہ اس کا عثمان بزدار ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کو ان لوگ ابھی تک ایک کرپشن فری پرسن اور مسٹر کلین سمجھتے ہیں۔ اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے وہ فورسز نہیں ہیں جو 2018 کے انتخابات میں تھیں۔ جنرل فیض حمید اور ان کے ساتھ کے لوگ پاکستان آرمی سے نکل چکے ہیں۔ عمران خان اب کنسولیڈیٹ تو کر رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور جس طرح سے عوام تنگ ہوئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنی پاپولیرٹی کو بڑھا سکیں، لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ وہ ان سے بہتر تھے، لیکن جس طرح سے مفت آٹے کی اسکیم سامنے آ گئی ہے اور اب اس کو آرگنائز کر لیا گیا ہے، ایک ہفتے کے اندر اگرچہ 10 اموات تو ہوئی تھیں، 10 ہلاکتیں تو ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد جس طرح سے انتظامیہ حرکت میں آئی ہے پنجاب کے اندر، اور جس طرح سے وہاں پر پنڈال سجنا شروع ہوئے ہیں، جس طرح سے وہاں پر معذور لوگوں کو پولیس ہیلپ آؤٹ کرتی نظر آتی ہے، اس کے بعد سے لوگوں کی ساری توجہ مفت آٹے کی طرف ہو گئی ہے۔ لوگ فوری الیکشن کو بھول گئے ہیں، اور اگر آنے والے دنوں میں پیٹرول کے حوالے سے بھی حکومت ایک اور سکیم لے آتی ہے
اور سبسیڈائز کرتے ہوئے، کراس سبسڈی دیتے ہوئے جو 50-100 روپے کا ریلیف دے گی وہ دوسری جانب افورڈیبل کلاس کو وہ شفٹ کر دے گی. تو جس طرح سے آٹے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آٹے کا تھیلا فری ہوا ہے تو دوسری جانب اس کی قیمت 500 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے سے اوپر چلی گئی ہے، تو حکومت نے کراس سبسڈی کی ہے، ایک سے لے کر دوسرے کو دے دیا ہے. پیٹرول میں بھی اگر یہی کرتی ہے تو جن کو دیا جا رہا ہے ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے. ملک کے اندر خط غربت سے نیچے لوگ بہت زیادہ گر چکے ہیں اور جو مہنگائی ہے وہ 45-46% تک بڑھ چکی ہے، یعنی 50% کے قریب چیزوں کی قیمتیں گزشتہ مہینے کے مقابلے میں بڑھ چکی ہیں. دوسری جانب جو ڈالر ہے وہ 56% بڑھ چکا ہے ڈالر جو روپے کے مقابلے میں. میری اور آپ کی جیب میں پڑا ہوا جو 100 روپیہ ہے وہ 46 روپے کا رہ گیا ہے، 56 روپے اس میں سے غائب ہو چکے ہیں، وہ 44 روپے کا رہ گیا ہے. تو آپ کے لیے وہ جب ایک ایسے وقت میں 25-30 روپے کی روٹی ہو چکی ہے، جب کہ سالن کی پلیٹ 100-150 کی ہو چکی ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ 46 روپے جو ہیں وہ 44 روپے جو ہیں انتہائی کم نظر آتے ہیں. ایسے میں اگر کوئی ایسا ریلیف ملتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے باہر کے لوگ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے مفت آٹے کے تھیلے لے سکتے ہیں، ایک کی بجائے 3 لے سکتے ہیں، نوجوانوں کو پیٹرول فری مل سکتا ہے، سستا مل سکتا ہے، 800 سی سی گاڑی کو سستا. تو اس طرح سے پی ڈی ایم نے دراصل ایک ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر فوری طور پر انتخابات میں باوجود جانا بھی پڑ جائے تو کم از کم وہ لوگ جو کہ ناراض ہوئے ہیں کیونکہ ان کے لیے زندگی کرنا ناممکن ہو گیا تھا، وہ یہ تو کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے سستا آٹا کیا بلکہ فری آٹا کر دیا، ہم نے پیٹرول سستا کر دیا، اور اگر آپ دوبارہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں تو ہم ان سکیموں کو دوبارہ لے کر آئیں گے. تو گویا سیاسی طور پر پی ڈی ایم تیاری بھی کرتی نظر آ رہی ہے، پی ڈی ایم سپریم کورٹ سے لڑتی بھی نظر آ رہی ہے، پی ڈی ایم عمران خان کو جیل کے اندر کرنے پر بھی بضد ہے. اور جب یہ کہا گیا عمران کی جانب سے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں کہا کہ اگر عمران خان آ کر قوم سے معافی مانگتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تو پھر ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. گویا عمران خان اگر ناک سے لکیریں نکال دیں تو ان کی معافی ہو سکتی ہے، جو کہ ناممکن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے مقابلے میں جو اس وقت مقابلہ ہے دونوں کے درمیان وہ رکتا نظر نہیں آتا ہے. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آخری حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے، اب یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ ہم رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے. تو یہ صورتحال، یہ تناؤ ہے جسے سپریم کورٹ کم کرنا چاہتی ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ ان دو طاقتور بھینسوں کی لڑائی کو چھڑواتے اپنا ملیدہ بنوا لے اور اپنا دلیا بنوا لے، اور عدلیہ جو ہے وہ دلیا میں تبدیل ہو جائے. اس لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بہت محتاط چلنے کی ضرورت ہے. ان کی نظر عوام کی نبض پر ہونی چاہیے، اور اگر وہ دیکھیں کہ عوام جو ہیں وہ فوری انتخابات کی بجائے مفت آٹے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں تو پھر انہیں ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ.